افغانستان کے وزیر خارجہ حضرت مولانا عامر خان متقی دامت برکاتہم العالیہ ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ ملک کا سب سے مایہ ناز ادارہ ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث بھی حاصل کی، اور وہاں کے طلباء نے، علماء نے، اساتذہ نے جو استقبال کیا وہ دیکھنے کے قابل تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے اور سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین نے جو مولانا عامر خان متقی کا استقبال کیا، ویلکم کیا، وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو کافی زیادہ گردش ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، میں بتاتا چلوں، سلطنت افغانستان کے وزیر خارجہ حضرت مولانا عامر خان متقی تشریف لائے۔ دہلی میں انہوں نے سب سے پہلے اجے شنکر صاحب جو ہمارے بدیش منتری ہمارے انڈیا کے، ان سے ملاقات کی۔ چونکہ ہمارے ملک یعنی انڈیا اور افغانستان کا اچھا خاصا رابطہ ہے، آپسی تعلقات اچھی خاصی ہے، ان دونوں کی آپسی اچھی خاصی بات بن جاتی ہے۔ مولانا عامر خان متقی تشریف لائے اور دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد شیخ الحدیث اور محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے انہوں نے درس حدیث بھی حاصل کیا، یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی۔ حدیث پڑھنے کے بعد ان کے سروں پر صافہ باندھا گیا، یعنی پگڑی باندھی گئی، اور ان کو سند سے نوازا گیا، اور اجازت حدیث بھی ان کو دے دی گئی کہ اب وہ حدیث پڑھا سکتے ہیں، یعنی اب ان کو قاسمی لقب مل چکا ہے۔ قاسمی کسے کہتے ہیں؟ قاسمی لقب اس کو ملتا ہے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں، اس کو قاسمی کہتے ہیں۔ قاسمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے ان کا نام تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں، چاہے وہ وقف میں ہو چاہے وہ اندر میں ہو، کہیں بھی ہو، یہاں پر پڑھنے والے کو قاسمی لقب دیا جاتا ہے، ان کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مولانا عامر خان متقی تشریف لائے، اور دور حدیث میں یعنی لائبریری میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد، وہاں پر جو سند حدیث دینے کے بعد، اجازت حدیث دینے کے بعد، آپ مہمان خانہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد اور بھی اکابرین علماء سے ملاقات ہوئی، خصوصاً حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور مولانا ارشد مدنی سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں بات چیت ہوئی، اور مولانا ارشد مدنی نے یہ بات کہی ہے، باضابطہ طور پر مولانا ارشد مدنی نے بات کہی کہ افغانستان کا اور ہندوستان کا بہت اچھی تعلقات ہے، بہت اچھی بات آپس میں بنتی ہے، اس لیے مولانا یہاں تشریف لائے، اور مولانا کے آنے سے یہ رشتہ اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اس لیے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے مولانا تشریف لائے ہیں، اور مولانا نے چونکہ ہمارے دیش کے ودیش منتری سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی، ساری باتیں ہوئی، تو مولانا تشریف لائے ماشاءاللہ، اور مولانا ارشد مدنی کے سامنے میں انہوں نے اپنے حکومت یعنی افغانستان میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے، چونکہ وہ طالبانی حکومت ہے، انہوں نے اپنی حکومت کے اندر جو وہاں پر کام ہو رہا ہے اس کے متعلق بھی باتیں ہوئی، تو وہاں پر کیسے کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ ساری باتیں وہاں پر ہوئی۔ اور ہمارا انڈیا یعنی ہمارا ہندوستان اور افغانستان کا ایک گہرا ربط ہے، ایک ضبط ہے۔ ہمارے انڈیا نے یعنی ہمارے دیش کے پرائم منسٹر نے افغانستان کے کابل میں جو دودھاواس اور بھی چیزیں وہاں پر بنائی ہیں ہمارے انڈیا نے وہاں پر، تو یہ دونوں ملکوں کا آپسی اچھا تعلقات ہے اور اچھی بات بنتی ہے۔ میں تو یہی اللہ سے دعا کروں گا کہ تعلقات برقرار رہے، تعلقات اور مضبوط ہو جائے، تعلقات اور زیادہ مستحکم ہو جائے، اور مولانا کے آنے سے ظاہر ہے یہ تعلقات اور زیادہ بڑھیں گے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ ضرور بتائیں گے، اور ایسے ہی انفارمیشن کے لیے، ایسے ہی بات جاننے کے لیے جلدی سے سبسکرائب کریں MBG اسٹوڈیو، اور بیل آئکن گھنٹا کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔
تو دیر نہ کرتے ہوئے ہمارے چینل MBG اسٹوڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور 10 لوگ تک اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔